اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنے چچا زاد حضرت سارہ سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ نے ان سے فرمایا، آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہی تھا۔ چنانچہ آپ نے حضرت ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ حضرت ہاجرہ امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ کو اولاد ہونے کی خوشخبری سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں اور آرزوؤں تمناؤں کے بعد پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ بحکم الہی نومولود لخت جگر اور فرمانبردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرند پرند آدم تھا، نہ آدم ذات۔ بے آب و گیا ویرانے میں وادی فاران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نامولود بیٹے کے ساتھ چند روز قیام پذیر ہے۔ جو زاد راہ ان کے ساتھ تھا وہ ختم ہو چکا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہیں۔ ماں کو اپنی تو فکر ہی نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ماں کی تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس لق و دق صحرا میں پانی کہاں؟ جو لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مڑوا پہ چڑھی، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ آب زمزم کا جاری ہونا۔ ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے شیخ اور اسماعیل کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسی ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے رکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا بھی ہے اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیضیاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ مقدس ترین شہر۔ حضرت ہاجرہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھی کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے۔ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کی سب سے مقدس اور متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کے مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پے کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے
बेहतरीन सलाहियतों के मालिक खूबसूरत नौजवान का रूप धार चुके थे कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। बेटे ने सर तस्लीम खम करते हुए फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप मुझे साबरीन में पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ये सादतमंदाना जवाब दुनिया भर के बेटों के लिए अदाब फर्जंदी की एक शानदार मिसाल है। अताअत व फरमाबरदारी और तस्लीम व रज़ा की इस कैफियत को अल्लामा इक़बाल ने यूँ बयान किया है कि फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिकाए किसने इस्माईल को अदाब फर्जंदी। मिना की जानिब सफ़र और शैतान की चालें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे का जवाब सुना तो उन्हें सीने से लगाया और हज़रत हाजरा के पास ले आए। फरमाया, ए हाजरा, आज हमारे नूरे नज़र को अपने हाथों से तैयार कर दीजिए। ममता के मुक़द्दस, शीरी और अनमोल जज्बों में डूबी माँ ने अपने अकलौते बेटे को नई पोशाक पहनाई, आंखों में सुरमा और सर में तेल लगाया और खुशबू में रचा बसा कर बाप के साथ बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया। इसी असना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक तेज़दार छुरी का बंदोबस्त कर चुके थे। फिर बेटे को साथ लेकर मक्के से बाहर मिना की जानिब चल दिए। शैतान ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। जब इसने सब्र इस्तकामत और अताअत खुदाबंदी का ये रूह परवर मंजर देखा तो मुस्तरिब हो गया। इसने बाप बेटे को इस कुर्बानी से बाज रखने का फैसला कर लिया। चुनाचा जमरे उक़बा के मकाम पर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फरिश्ते ने कहा, ये शैतान है, इसे कंकरियाँ मारें। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह अकबर कहकर इसे 7 कंकरियाँ मारी, जिससे वो ज़मीन में धंस गया। अभी आप कुछ ही आगे बढ़े थे कि ज़मीन ने उसे छोड़ दिया और वो जमरे वस्ती के मकाम पर फिर वरगलाने के लिए यहाँ मौजूद हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कंकरियाँ मारी, वो फिर ज़मीन में धंसा। लेकिन आप कुछ ही आगे बढ़े थे कि वह जमरे उला के मकाम पर फिर मौजूद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बात अल्लाहु अकबर कहकर कंकरियाँ मारी तो वह ज़मीन में धंस गया। अल्लाह तबारक व तआला को इब्राहीम खलीलुल्लाह का शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल इस कदर पसंद आया कि इसे रहती दुनिया तक के लिए हज के वाजिबात में शामिल फरमा दिया। शैतान हज़रत हाजरा की खिदमत में, शैतान अपनी नाकामी पर बड़ा परेशान था। 3 मरतबा की कंकरियों ने इसके जिस्म को ज़ख्मों से चूर कर दिया था। अचानक इसे एक नई चाल सूझी और वो औरत का भेष बदल कर भागम भाग हज़रत हाजरा की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, ए इस्माईल की माँ, तुम्हें इल्म है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे लख्ते जिगर को कहाँ ले गए हैं? हज़रत हाजरा ने फरमाया, हाँ, वो बाहर गए हैं, शायद किसी दोस्त से मिलने गए हों। शैतान ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, वो तेरे बेटे को ज़िबा करने वादी मिना में ले गए हैं। हज़रत हाजरा ने हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए फरमाया, ये कैसे मुमकिन है कि एक शफीक और मेहरबान बाप अपने चहीते और अकलौते बेटे को ज़िबा कर दे। इस मौके पर बेसाख्ता शैतान के मुंह से निकला, वो ये सब अल्लाह ताला के हुक्म पर कर रहे हैं। ये सुनकर सब्र व शुक्र और अताअत व फरमाबरदारी की पैकर अल्लाह की बरगजीदा बंदी ने फरमाया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो एक इस्माईल क्या, इसके हुक्म पर 100 इस्माईल कुर्बान हैं। अल्लाह ताला ने कुर्बानी कबूल फरमा ली। शैतान यहाँ से नामुराद होकर वापस मिना की जानिब पलटा, लेकिन वहाँ का ईमान अफरोज मंजर देखकर अपने सर पर खाक डालने लगा और चेहरा पीटने पर मजबूर हो गया। वादी मिना के सियाह पहाड़, नीले शफाफ आसमान पर रोशन आग बरसाता सूरज, फलक पर मौजूदा तस्बीह व तहलील में मसरूफ मलाइका अल्लाह की राह में अपनी मता अजीज़ की कुर्बानी का महिर अकूल मंजर देखने में महव थे।
مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود اب عبادت و اطاعت اور تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے پر امر غالب نہ کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پہ پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرات و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق رسب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ سعادت مند بیٹے کا اپنے والد کے مشورے پر عمل۔ ابھی آپ 15 ہی برس کے ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ وفات پا گئیں۔ والدہ کی جدائی کا آپ کو بڑا صدمہ تھا، آپ اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے کے اور شہر کے لوگوں کو آپ کی جدائی گوارا نہ تھی، لہٰذا قبیلے نے آپ کا نکاح عمالیق قبیلے کی ایک لڑکی عمارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا تو وہ بیٹے کو ان کی خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ نے والد کی نصیحت پر عمل کیا، پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزاح سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اس بار بھی حضرت اسماعیل موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر ان سے بہت خوش ہوئے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں: طور ہرا، طور زیتا، طور لبنان، طور سینا، طور جودی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے، جو جنت کا یاقوت ہے۔ خانہ کعبہ کے پہلے متولی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایت کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ خود واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے ثابت بن اسماعیل کعبے کے متولی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو حجاز مقدس
اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نے اس قوم جرہم، قوم عمالیق اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ وعدے کے بڑے سچے اور پکے تھے۔ نمبر 3، آپ لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ حضرت گھوڑے پر سب سے پہلے سواری کرنے والے مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوئے وہ حضرت اسماعیل ہی تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل نے اسے سدھایا، مانوس کیا اور اس پہ سواری کی۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور اس پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل کی میراث ہے۔ اموی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ ان کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو کعبۃ اللہ کے صحن میں میزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ قرآن میں آپ کا ذکر 12 مقامات پر آیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم